السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس کا موضوع ہے اسلام کے احکام کو سیکھیں۔ اسلام کے احکام کیا کیا ہیں؟ اسلام کے اندر انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، لیکن عبادت میں کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں۔ ہم کیسے سیکھیں گے اور کیا واجب ہے کیا حرام ہے ہم کیسے سمجھیں گے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اسلام نے ایک اصول بنایا ہے کہ انسان کیا وہ اپنی زبان سے کوئی بات کہے یا وہ عمل کرے۔ جیسے آپ زبان سے کچھ کہتے ہیں، ذکر و اذکار ہے، تسبیح و تحلیل ہے، یا انسان اپنی زبان سے کوئی غلط بات کہتا ہے، تو انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات یا انسان اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں دوستو یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی یا 5 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 احکام ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے دوستو؟ جسے ہم بولتے ہیں واجب۔ واجب کا مطلب ہے انیواریہ، یعنی ایسا کام جس کا کرنا ہم پہ لازم ہے، وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور واجب کا مطلب ہے ایسا کام جس کے کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں آدیش دیا ہے اور کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو نہیں کرے گا، جو اس بات کا النگھن کرے گا، اسے سزا ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے واجب، یعنی واجب ایسا کام جس کے کرنے کا آدیش اسلام نے ہمیں دیا ہے، کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو گناہ ملتا ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر 2 حرام۔ حرام کا مطلب ہے ایسا کام جو ورجت ہے، جو اسلام نے منع کیا ہے، اور جو انسان اس کام کو اسلام کے منع کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے والے کو، نہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی وہ حرام کا ارتکاب کرے اسے گناہ ملتا ہے۔ جیسے زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے۔ اگر کوئی زنا اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے سمجھنے کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی، تو اسے گناہ ملے گا۔ لہذا دوستو نمبر 1 ہے واجب اور نمبر 2 ہے حرام۔ حرام کا مطلب ہے کہ جس کے کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے، اگر جو کرے گا تو کرنے والے کو گناہ ملے گا، اور اگر جو نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، تو اسے ثواب ملے گا۔ اور تیسری چیز دوستو ہے سنت یا مستحب۔ سنت کا مطلب ہے کہ ایسا کام جس کے کرنے کی پریرنا اسلام نے دی ہے کہ آپ ایسا کام کریں، اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر گناہ نہیں ملے گا۔ جیسے مسکرا کر کے ملاقات کرنا، راستے سے کانٹے دار چیز کو ہٹا دینا، دوستو یہ سب سنت ہے۔ اسی طرح سے نماز ہم پڑھتے ہیں، اس میں نفلی نماز ہے، اس میں سنت نماز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، سنت ہے۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوستو ایک ہے مکروہ۔ مکروہ کا مطلب ہے ایسا کام اسلام نے جسے نہ کرنے کی پریرنا دی ہے، یعنی وہ اچھا نہیں ہے، وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی انسان اگر وہ کر لیتا ہے تو کرنے والے کو گناہ ملے گا، اگر کوئی آدمی نہیں کرتا ہے تو اسے اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا مکروہ، یعنی ناپسندیدہ۔ اور 5ویں چیز دوستو ہے مباح۔ مباح کا مطلب ہے حلال، یعنی جائز۔ اگر آپ کرتے ہیں پھر بھی جائز ہے، اگر آپ نہیں کرتے ہیں پھر بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو لہٰذا ہمیں دوستو اسلام کے اندر میں، اسلام میں ایک مسلمانوں کا جو بھی عمل ہے، خواہ وہ زبان سے کرے یا اپنے عمل کرے، ان 5 حالتوں میں سے ایک ہی حالت میں ہوگی، یا تو وہ واجب ہوگا یا حرام ہوگا یا سنت ہوگا یا مکروہ ہوگا یا مباح ہوگا۔ واجب کا مطلب ہے کہ جس کا کرنا ضروری ہے، حرام کا مطلب ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، وہ حرام ہے، منع ہے، اور سنت کا مطلب ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اور مکروہ کا مطلب ہے کہ دوستو ایسا کام کہ جس کے کرنے کو اسلام نے ناپسندیدہ کیا، جیسے آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے، اپنی انگلی کو توڑتا رہتا ہے، ناک میں انگلی ڈالتا ہے، سر کھجلاتا رہتا ہے، لہذا ان چیزوں کو نہیں کرنا ہی اچھا ہے۔ اور 5واں مباح ہے۔ مباح کا مطلب ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہے،
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان چیزوں کو سیکھیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارا کون سا عمل واجب ہے، کون سا عمل سنت ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مباح ہے، تاکہ آپ اسلام پر مکمل کانفیڈنٹ کے ساتھ اور علم کی روشنی میں آپ عمل کر سکیں اور آپ کی پوری زندگی عبادت بن سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزار سکے اور اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بسر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔